آج تاک رات ممکنہ لیلۃ القدر ہے اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہماری کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں اور اس کو تلاش کس طرح کیا جائے، کیا اس کی نشانیاں ہیں اور اس میں کون سے کام کیے جائیں، عبادت کا کیا انداز ہو، ذکر و اذکار کا کیا انداز ہو، اور پھر کون اس رات کو بھی محروم رہ جاتے ہیں اس کی برکت پانے سے، ان کے بارے میں بھی ذکر ہوگا. بہت ساری باتیں معزز علماء کرام کے ساتھ کی جائیں گی. ناظرین کرام، تو بڑھتے ہیں علماء کرام کی طرف، اور میں چاہوں گا آغاز میں ہمارے قبلہ شاہ صاحب جو ماشاءاللہ مناظر اسلام بھی ہیں، لیکن آج تو موضوع مختلف ہے حضرت، مناظر والا تو نہیں ہے جی آج تو، لیکن اس پر بھی کچھ لوگ اس پہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ اتنا مسئلہ نہیں کرتے ہیں نا؟ نہیں، اس میں نہیں ہوتا، اس پہ ہے متفق ہے. بعض اوقات ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں. بعض معاملات میں اہل سنت کے جو ہیں علماء کے ہاں کچھ چیزیں رائج ہیں، بالخصوص جو عوام اہل سنت میں عبادات کی کثرت ہوتی ہے. جی حیرت کی بات ہے کہ عبادت پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اچھا کہ اس طریقے سے کی جائے تو اس طریقے سے نہ کی جائے. عقل ہوتا تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. قبلہ آغاز میں ارشاد فرمائیے گا لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ مزید اس کے دیگر فضائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. وفی مقام الآخر قال اللہ جل وعلا فی القرآن فیہا یفرق کل امر حکیم. میں نے قرآن مجید الفرقان الحمید کی مخصوص 2 آیات کی تلاوت کی، ایک سورہ دخان کی اور اس سے پہلے مشہور و معروف جو سورہ ہے سورہ قدر جس کو کہا جاتا ہے وہ سورہ پڑھی ہے. اس کی کچھ 2 آیتیں میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. حافظ صاحب، لیلۃ القدر دراصل اللہ جل مجدہ الکریم کے انعامات میں سے امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام پر ایک بہت بڑا انعام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس کو آپ یوں کہیے کہ اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کیوں کہا جاتا ہے تو ہمارے مشائخ یعنی صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کی یا اس سے بڑھ کر عبادت کی جو اللہ تعالیٰ نے خاصیت عطا فرمائی ہے اور امت محمدیہ کو یہ انعام عطا فرمایا، تو اس کی وجہ اللہ کا خاص فضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت کے ساتھ نسبت ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ہم نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کلمے کا اللہ کی طرف سے ہم پر انعام ہے کہ پاک پروردگار نے ہمیں اس لیلۃ القدر کو عطا فرمایا. واہ واہ. یہ تو وہ وجہ ہے جو صوفیہ نے اپنے اپنے طور پر اس کے علاوہ بھی وجوہات لکھی ہیں، لیکن جو تفاسیر اور محدثین کے اقوال کو، مفسرین کے اقوال کو چھاننے سے جو بات سامنے آتی ہے تو وہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ علامہ واحدی اس کو نقل کرتے ہیں. صحیح. اور امام ابن حجر مکی نے بھی فتح الباری کے اندر اور دیگر محدثین و مفسرین نے بھی اپنی کتب تفاسیر و شروح حدیث کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ علامہ واحدی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو عبادت کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو 1000 مہینوں تک اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادت بھی کرتا رہا اور 1000 مہینوں تک مسلح رہا. یعنی کہ 1000 مہینوں تک اس نے ہتھیار اپنے جسم سے اتارا نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو ان کو تعجب ہوا، اور اس تعجب کے عالم میں، اس کے ریئیکشن میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، اللہ، کاش ہمیں ایسا موقع ملتا. اللہ اکبر. حالانکہ اس سے پہلے محدثین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کے سینے کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی اور مسلمانوں کی مثال 3 نمازوں کے وقفے کے دوران کی دے چکے تھے اس سے پہلے. یعنی یہودیوں کی مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فجر سے لے کے ظہر تک محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے لوگوں کے ساتھ دے چکے تھے. صحیح.
اور نصرانیوں کی مثال یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ظہر سے لے کے عصر تک لوگوں کا محنت اور مزدوری کرنے والے لوگوں کے ساتھ دے چکے تھے، اور اپنی امت کی جو مثال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی تو آپ فرما چکے تھے کہ میری امت کی مثال ایسی ہے، صحابہ کو کہا کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مزدور عصر سے لے کے مغرب تک مزدوری کرے لیکن اس کو اجرت ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ ملے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما چکے تھے۔ تو صحابہ کرام کو اس پر تعجب بھی ہوا اور لیت بھی ہوا۔ لیت سے مراد یہ کہ ان کو کاش کہنا پڑا، کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ اسی طریقے سے دیگر محدثین نے، میں پھر آگے اس پر تھوڑی گفتگو مزید بڑھاؤں گا، دیگر محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا کہ ایک بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں، حضرت شمسون نام تھا یا حضرت شمعون تھا، صحیح، دونوں الفاظ آتے ہیں کتب تفاسیر کے اندر۔ صحیح، ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے 1000 مہینے تک اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادت کی، اور اس عبادت کے دوران انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تعجب بھی ہوا، اور انہوں نے کہا کاش ہم بھی ایسے ہوتے یا رسول اللہ، ہم پر بھی اس طرح کا کوئی انعام ہوتا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے صحابہ کرام کے اس تعجب اور اس ری ایکشن اور اس رشک والے جملوں پر اللہ کو اتنا رحم آیا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے پوری سورہ قدر نازل فرما دی، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، ارشاد فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو وہ قدر والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ، اب آپ پیچھے ناظرین سن چکے ہیں، لیکن قرآن کا انداز دیکھیں کہ رسول اللہ کے امتیوں کو، صحابہ کو رشک ہوا 1000 مہینے پر، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ اے محبوب یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، خیرن ہے، اس میں تفضیل استعمال کیا، فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کو جو ہے وہ منانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے علماء نے، محدثین نے اپنے اپنے طور پر، مفسرین نے اپنی اپنی کتب میں کوئی 100 سے زیادہ اس کی وجوہات لکھی ہیں، لیکن میں یہاں پر 3-4 اپنے ناظرین کو عرض کروں گا کہ اصل میں ایک تو یہ کہا گیا کہ اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قدر، اس کی منزلت من جانب اللہ نازل کی گئی ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی نگاہ قدرت میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت میں اس کی نہایت قدر بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ صحیح، اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کچھ خاص فیصلے فرماتا ہے، وہ قرآن کا فیصلہ ہے، تو قضاء و قدر کے معاملات اس رات میں طے کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ سبحان اور اللہ، تیسری یہ وجہ بیان کی گئی کہ چونکہ اس رات میں فرشتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے، اس قدر نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ بالکل تو بہرحال المختصر یہ کہ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دینے کی جو وجہ ہے، یا 1000 مہینوں سے افضل قرار دینے کی جو وجہ ہے، وہ ایک تو فضل الہی ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور تیسرا گزشتہ سابقہ امتوں پر اللہ جل مجدہ الکریم لوگوں کو ہماری برتری دکھانا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر اور 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت ابتدا میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں گزارش کروں گا علامہ سمر عباس صاحب، حضور جب شب قدر کی تاریخ یعنی کہ مقرر نہ کرنے میں اس میں کیا حکمتیں ہیں، ایک تو یہ ارشاد فرمائیے گا، اور جب یہ متعین ہے ہی نہیں تو 27ویں شب کو اس قدر اہتمام ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب، یہ اللہ رب العزت کی یہ عادت جاریہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو جو اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کو چھپا دیتا ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی علماء نے بیان فرمائی۔ یہ جو چیزوں کو چھپایا جاتا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور علماء نے بہت سارے مقاصد ارشاد فرمائے۔ صحیح، آپ دیکھیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے
اس کو اللہ نے انسانوں میں چھپا دیا ہے. اسی طرح جو نماز وسطیٰ ہے اس کو نمازوں میں چھپا دیا ہے. اسی طرح جو اس کا اسم اعظم ہے اس کو باقی اپنے اسماء میں چھپا دیا ہے. اسی طرح جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں اس کو 24 گھنٹوں میں ہی چھپا دیا ہے. اور اسی طرح جمعے والے دن جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے اس کو بھی چھپا دیا گیا ہے. یعنی یہ اللہ رب العزت کا اس میں جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بندے ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے ایک ہی چیز پر تو یہ اسی پر فوکس کریں گے, باقی تمام ٹائم کو یہ اپنی غفلت اور سستی میں گزار سکتے ہیں. جی اس واسطے اللہ رب العزت جو اہمیت والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھپا دیتا ہے. جیسا کہ رمضان کے مہینے کا پتہ لگ گیا تو باقی 11 مہینے کیا حال ہوتا ہے. بس وہ یہی صورتحال ہے, اللہ اس کا یہی انداز ہوتا ہے. اسی طرح جمعے والے دن کیسے نماز کی اہتمام کے لیے آتے ہیں اور باقی دنوں میں بھی نمازیں فرض ہیں اور اس کے اندر وہ اہمیت نہیں ہوتی جبکہ ہونی چاہیے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو چھپانے کی وجہ علماء نے 5 وجوہات بیان کی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کروں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جستجو اور طلب ثواب یہ برقرار رہنا چاہیے, اس لیے اللہ رب العزت نے اس رات کو چھپا دیا. اور چھپایا کہاں ہے؟ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر, اور آخری پھر 10 راتوں میں نہیں بلکہ اس کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر چھپایا. تو یہ طلب ثواب کی جو جستجو ہے اس کے لیے ان بندوں کو کہا گیا کہ اس میں تلاش کریں. اور جب بندہ طلب ثواب کے لیے قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے بھی پھر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ ثواب طلب کرنے کی نیت سے, میری رضا کی نیت سے, اگرچہ اس کو معلوم نہیں کہ آج وہ رات ہے یا نہیں ہے, بہرحال اس کی طلب دیکھو کہ یہ آج بھی میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر بندگی کا اظہار کر رہا ہے. پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات کو چھپانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں جو سلامتی لے کر آتے ہیں. اور بعض محدثین نے یہاں تک لکھا کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں یہ آ کر اس بندے سے سلام بھی لیتے ہیں. اور بعض محدثین نے یہاں تک لکھا, وہ کہتے ہیں جس سے فرشتہ سلام لے یا جس پر سلام بھیجے اس کی کیفیت اس رات بدل جاتی ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو زیادہ چلیں گے, دل پر رکت طاری ہو جائے گی, اس کا جی چاہے گا عبادت کرنے کے لیے. تو کہا کہ یہ ہر رات میں جب اس شوق کو لے کر کھڑا ہوگا کہ یار فرشتہ مجھ پر بھی سلام کرے, فرشتہ مجھ پر بھی سلامتی کرے, تاکہ یہ کیفیت مجھ پر ہو, تو اس لیے چھپایا گیا تاکہ اس کی یہ طلب اور جو جستجو ہے فرشتوں کی سلامی لینے والی یہ بھی بڑھتی رہے. اور یہاں میں ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں, علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بات کو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ان کے اوپر جب فرشتوں نے سلامتی بھیجی تھی تو نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی تھی. فرمایا اس رات میں امت مصطفیٰ پر جب یہ فرشتے سلامی بھیجتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ نار جہنم کو ٹھنڈا نہ فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ نار جہنم کو بھی ٹھنڈا فرما دے گا. تو اس سلامتی کو لینے کے لیے اس کو رات کو چھپا دیا تاکہ یہ اس کی بھی طلب کریں کہ یہ سلامتی بھی ہمیں میسر آ جائے اور یہ طاق راتوں کے اندر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کریں. یہ تھی دوسری وجہ. تیسری وجہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بتا دیا جاتا کہ یہ رات خاص ہے تو بعض بندے مایوس ہو جاتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مایوسی کی وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا یا سفر میں ہوتا یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ وہ بیچارہ اس رات میں اپنی نوکری اور مصروفیت کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکا تو وہ مایوس ہو جاتا کہ یار میں تو آج اس مسئلے میں تھا لیکن یہ رات گزر گئی ہے تو میں کتنا مایوس ہو گیا, میں یہ حاصل نہیں کر سکا. تو اللہ نے ایسوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے فرمایا کہ تم تلاش کرو تاکہ اس کے دل کے اندر جو مایوسیت ہے وہ رہے ہی نہ, وہ ان راتوں میں عبادت کر کے اگر کوئی رہ بھی جائے تو وہ یہ خیال کرے کہ ہو سکتا ہے کہ جن میں نے عبادت کی ہے یہی رات ہے برکت والی اور مجھے اللہ نے برکت عطا فرما دی. بہت خوب, بہت خوب, واہ واہ. یہ مایوسی سے بچانے کے لیے یہ تیسری وجہ. چوتھی وجہ علماء نے بتائی وہ یہ ہے, فرمایا کہ ان کو سستی سے بھی بچانا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رات متعین کر دی جاتی تو اسی پر فوکس کر کے باقی راتیں یہ عام نارمل گزارتے. تو فرمایا ان کو یہ جو آخری راتیں ہیں
طاق راتیں یہ اس لیے دی گئی تاکہ یہ سست نہ ہوں بلکہ ہر طاق رات میں اٹھیں اور اپنے رب کی بندگی کریں، غافلوں میں شمار نہ ہوں بلکہ عامل لوگ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہو جائے۔ یہ تھی چوتھی وجہ۔ پانچویں وجہ یہ تھی، فرمایا یہ گناہگاروں پر بھی شفقت ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ رات اگر بتلا دی جاتی کہ اتنی برکت والی ہے اور واضح کر دی جاتی، اور اس رات میں پھر بھی وہ اپنی سستیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے گناہوں میں مصروف رہتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنا عذاب بھیجتا کہ اتنی بابرکت رات تمہارے لیے ہم نے واضح کر دی اور تم پھر گناہ کر رہے ہو۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے ان گناہگاروں پر بھی شفقت کی ہے کہ ہم نے رات چھپائی اس لیے ہے کہ اگر واضح ہوئی اور اس رات میں تم پھر گناہ کرتے رہے تو عبادت والوں کو ثواب ملے گا، نہ کرنے والوں تم پر عذاب بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے یہ گناہگاروں پر بھی شفقت ہے۔ یہ 5 وجوہات علماء نے بیان کی کہ اس رات کو چھپایا کیوں گیا ہے۔ اچھا اب آ جائیے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جب اس رات کو چھپایا گیا ہے تو پھر 27ویں کو ہی کیوں اہتمام ہوتا ہے؟ یاد رکھیں حضرت حافظ صاحب، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں 40 سے زیادہ اقوال ہیں۔ 40 تو راجح قول ہیں اور بہت سارے اقوال ہیں کہ جس میں علماء نے کہا کہ یہ زیادہ تر نسبتاً دوسری راتوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ 27ویں کو ہی یہ جو برکت والی رات وہی بنتی ہے۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ پورا سال گھومتی ہے۔ اس کے اندر سیدی و سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کا ایک قول بھی ملتا ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی آپ کا قول بھی ملتا ہے، صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول بھی یہی ملتا ہے، حضرت اکرمہ کا قول بھی یہی ملتا ہے کہ یہ رات پورے سال میں گھومتی رہتی ہے۔ تو اس لیے صوفیاء کہتے ہیں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لیے جائیں تاکہ کوئی بھی رات ہو تو اس رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ تمہیں میسر آ جائے۔ چونکہ جب علماء سے یہ پوچھا گیا کہ اس رات میں کتنی کی عبادت کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کم از کم 2 نفل یا 10 قرآن کی آیتیں جو پڑھ لے سمجھ لو اس نے اس رات کی برکت کو حاصل کر لیا، اور درمیان وہ 100 نفل پڑھے اور زیادہ سے زیادہ 1000 نوافل تک یہ تعداد علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پورے سال میں گھومتی رہتی ہے۔ دوسرے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان علماء میں سے بھی نام آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ یہ دوسرا قول ہے اور یہ راجح قول ہے اور اسی پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں یہ برکت والی رات ہوتی ہے۔ تیسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں 27ویں کے زیادہ چانسز ہیں اور وہ پھر اس پر دلیل بھی دیتے ہیں، جیسا کہ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں لفظ لیلۃ القدر اس کے 9 حروف ٹوٹل ہیں اور یہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ میں 9 مرتبہ حرف ہے۔ فرمایا 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب نکلتا ہے؟ تو وہ 27 کا جواب آتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک روحانی اور قرآنی اشارہ ہے کہ یہ جو برکت والی رات ہے یہ 27 کی ہو سکتی ہے، یہ زیادہ چانسز ہیں۔ یہ پہلا قول۔ اچھا دوسرا قول اس میں یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں 7 کا عدد یہ اللہ کو جو محبوب عدد ہیں ان میں سے یہ ایک عدد ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا دیکھو زمینیں ہیں تو 7، آسمانیں ہیں تو 7، طواف کے چکر ہیں تو 7۔ فرمایا کہ یہ جو 7 کا عدد ہے یہ اگر طاق راتوں میں دیکھا جائے تو یہ 27 کے ساتھ 7 والا عدد آتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی اشارہ ہے کہ 27ویں رات ہی زیادہ ممکنہ چانسز ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات یہ ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث پاک یہ امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور پورا باب باندھا ہے جس باب کا نام ہی رکھا ہے کہ 27ویں رمضان شب قدر ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 1386۔ اس کے اندر فرمایا، سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے یہ رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ یہ تیسری بات اس بات کو مزید تقویت بھی دیتی ہے اور واضح بھی کرتی ہے کہ 27ویں کے زیادہ چانسز ہیں، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہاں۔ صوفیاء نے ایک بات ضرور کی ہے اور یہ لاسٹ اور فائنل بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہی قول ہے اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ 27ویں کی رات، اور اس میں صوفیاء کہتے ہیں کہ آخر یہ اشارہ جات پر کیوں کہا گیا؟ فرمایا کہ 27ویں کی رات میں ہے تو اشارے اور کچھ احادیث کے اشارے اور کچھ قرآن کے اشارے،
لیکن جب اس میں اتنا اہتمام ہوتا ہے نا تو کہا اللہ کی رحمت پر یہ حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی رات کو ہی شب قدر بنا دے کہ اس کو جب محبوب سے اتنی محبت ہے، محبوب کی امت سے بھی محبت ہے کہ چلو آج یہ سارے اکٹھے ہو ہی گئے، انہوں نے اپنی عادت بنا ہی لی ہے تو میں بھی ان پر کرم کر کے ان کو یہی رات عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ اس کے کرم پر اور حسن ظن کیا جا سکتا ہے، اور امید یہی ہے کہ جب لوگ اتنے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے در سے ان کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ رات ان کو ضرور عطا فرمائے۔ بہت خوب علامہ صاحب، بہت ہی شاندار گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اور تمام اقوال کم و بیش آپ نے پیش فرمائے اس حوالے سے۔ علامہ ذوالفقار شاہ صاحب، حضرت شب قدر تلاش کرنے سے کیا مراد ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، اور ساتھ میں ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کون کون سی عبادات بطور خاص کرنی چاہیے؟ حافظ صاحب، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث کے اندر باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ابواب باندھے ہیں باب لیلۃ القدر کے نام سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں باب لیلۃ القدر میں حدیث نمبر 2015 سے لے کر 2022 تک جی یہ 7 احادیث بنتی ہیں۔ آپ نے باب لیلۃ القدر کے اندر 7 احادیث لیلۃ القدر ہی کے اعتبار سے نقل کی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی تقریباً 10 کے ہیر پھیر کے لگ بھگ کوئی آپ نے احادیث نقل کی ہیں، اور یہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں، چاہے وہ بخاری شریف کی ہیں، چاہے مسلم شریف کی ہیں، چاہے ترمذی کی ہیں، چاہے سنن ابن ماجہ کی ہیں، ان تمام احادیث کا بالعموم، اور بخاری شریف کی جو 7 احادیث ہیں ان 7 کی 7 احادیث کا بالخصوص جو خلاصہ ہے اور مطلوب ہے، وہ سب کی سب احادیث کا مطلوب یہی بنتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بالکل صحیح۔ اب ایک عام ذہن یہاں پر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ مبصرات میں سے تو ہے نہیں، یہ کوئی میٹر، یہ مادی چیز تو ہے نہیں کہ یہ ہمیں نظر آئے، موبائل کھو گیا تو نظر آئے گا تو اسے تلاش کر لیں گے۔ اب یہ محسوسات میں سے، غیر مبصرات میں سے جو نظر نہیں آتی، یہ ان چیزوں میں سے، اور پھر اس پر طرفہ یہ ہے کہ یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اور ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ محسوسات میں سے بھی وہ احساسات اس کو آبزرو کرتے ہیں جو احساسات روحانیت سے کچھ نہ کچھ لگاؤ رکھتے ہیں، کہ ہر آدمی اس کو آبزرو بھی نہیں کر سکتا۔ تو المختصر یہ کہ احادیث کا جو پورے کا پورا جو خلاصہ ہے بخاری کی، کہ وہ تلاش کرنے ہی کا ذکر ہے۔ تو اب خود بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے ایک پورا ایک باب باندھا ہے، اسی اعتبار سے آپ کے سوال پر باب باندھا ہے کہ امام بخاری یہ باب باندھتے ہیں کہ اس رات میں کرنا کیا ہے، کرنا کیا، اس کو تلاش کیسے کرنا ہے، اس کی کھوج کیسے لگانی ہے، یہ بھی پورا ایک باب باندھا ہے۔ صحیح۔ اگرچہ امام بخاری یہ باب باندھ کر اس کے تحت حدیث ایک ہی لائے، لیکن اگرچہ ایک ہی حدیث ہے، لیکن ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا مبارک ارشاد ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ تو وہ کس طریقے سے تلاش کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے، وہ اس حدیث میں وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب یہ آخری عشرہ جب داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ اب یہاں محدثین نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ 2 ٹوک الفاظ نے ابن ملقن نے لکھا ہے کہ نبی پاک تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ محبوب پوری رات قیام نہیں کیا کرو۔ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو حدیث مبارکہ نقل کر رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، امت کی تعلیم کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو آخری عشرہ آتا تھا، اس آخری عشرے میں عبادت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمر کس لیا کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اس آخری عشرے کی یہ جو 10 راتیں ہوتی تھیں بالعموم، اور بالخصوص یہ تاک راتیں ہوتی تھیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب زندہ داری کیا کرتے تھے۔ ویسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے پچھلے پہر کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا کرتے تھے، لیکن ان آخری 10 راتوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آرام نہیں فرماتے تھے، پوری رات اسٹل نان اسٹاپ جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جہاں خود شب زندہ داری کیا کرتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے اہل کو بھی، یعنی اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو،
لیلۃ القدر ہے، یہ بڑی رات ہے، یہ طاق رات ہے، یہ فلاں رات ہے، اس میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو. تو اب یہ تلاش کرنے سے جو مراد ہے نا وہ یہاں پر سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ اس رات میں عبادت کے لیے کمر کو کس لینا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس رات کو جاگ کر گزارنا ہے، اللہ کی عبادت کر کے گزارنا ہے. یہاں ایک میں تیکھا اور پھیکا جملہ کہنا چاہوں گا، اگر میری ملت کا نوجوان یا میری ملت اس کو کڑوا سمجھے، کڑوا جملہ کہنا چاہوں گا کہ آج طاق رات ہے. آپ ابھی نکلیے ہمارے شہر کراچی کے اندر، آپ کو سارے بازار کھلے ہوئے ملیں گے اور بازاروں کی رونق، میری مائیں بہنیں بھائی بچے آپ کو ایسے بازاروں میں ٹوٹے ہوئے ملیں گے کہ بس یہ قیامت صغریٰ قائم ہونے والی ہے یا اللہ جانے کیا قیامت کبریٰ قائم ہونے والی ہے. کہ ہم سے قرآن نے یہ نہیں مانگا تھا کہ تم نے آخری راتوں میں یا رمضان المبارک میں تم نے یہ سارے کام کرنے، بلکہ ہم سے قرآن نے اور حدیث نے یہ مانگا ہے کہ یہ جو نبی پاک کا عمل بتایا جا رہا ہے تم نے یہ کرنا ہے کہ شدہ مئزرہو، کہ عبادت پر اپنے آپ کو کس لینا ہے، اپنی کمر کو کس لینا ہے. اور تم جو ہے ساری رات عبادات کو چھوڑ کے جو ہے بازاروں میں گزارتے، اور اگر کچھ بازاروں سے بچ جاتے، چوکوں پر، پتھاڑوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، کوئی بیٹھا ہوا وہاں پر سگریٹ کھینچ رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہوا جو ہے وہ گٹکا کھا رہا ہے، پان کھا رہا ہے، اور وہ گپے ہانک رہے ہیں، لڈو کھیلی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے اپنا وقت برباد کیا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی پاک کی جو 3 باتیں بتائی ہیں کہ ہم نے خود بھی عبادت پر کمر کسنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت پر اکسانا ہے اور اس رات کو جاگ کر عبادت کر کے گزارنا ہے. اس کے ساتھ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، امام بخاری نے اسی باب کے اندر، باب لیلۃ القدر کے اندر ایک بڑی معنی خیز حدیث مبارکہ لائی ہے کہ جس طرح مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ شکر اللہ سعیک، اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو قبول فرمائے، کہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ غافل نہ ہو بندہ، کہ بالکل بھول نہ جائے کہ میں نے کرنا کیا ہے، بس ٹھیک ہے گزر گئی ختم ہو گیا. اب کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ 21 تو گئی 23 تو گئی تو اب کیا کریں. تو امام بخاری نے اس پر بھی پورا ایک باب باندھا ہے، اسی باب کے اندر، اسی کتاب لیلۃ القدر کے اندر ایک باب باندھا ہے، اور اس باب کا نام یہ رکھا ہے باب التماس لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا باب آخری ہفتے کے اندر، آخری 7 دنوں کے اندر. صحیح. میں یہاں پر کبھی کبھی یہ مطلب اس طرح کی حدیث پڑھتا ہوں تو میں اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتا ہوں کہ یا رب العالمین تو نے کتنا کرم کیا اپنی محبوب کی امت پر کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، ہمارے دربار سے، ہمارے دروازے سے ہمارے محبوب کا امتی خالی نہ جائے. اچھا اب وہ حدیث بڑی ایمان افروز ہے، وقت طویل ہو رہا ہے، میں صرف اس کو خلاصتاً عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2015 اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1165 اور سنن کبریٰ میں 3397 اس حدیث کا نمبر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے آخری 7 دنوں کے اندر، آخری ہفتے کے اندر خواب میں دیکھا ہے. دوسرے صحابی آئے، انہوں نے یہ عرض کیا رسول اللہ، میں نے آخری 10 راتوں میں، آخری طاق راتوں کے آخری ہفتے کے اندر میں نے لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا ہے. تیسرے صحابی آئے، اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ چند صحابہ آئے. اب وہ چند کتنے تھے؟ 5 تھے، 10 تھے، 15 تھے، 20 تھے. ظاہر صحابہ کی تعداد تو 1 لاکھ سے بھی تجاوز کرتی ہے، اور جو مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش گرد و نواح میں رہنے والوں کی 10,000 سے بھی تجاوز کرتی ہے. اب اس میں سے کتنے آئے یہاں پر حدیث خاموش ہے، لیکن چند صحابہ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا رسول اللہ، ہم نے یہ جو آخری جو ہفتہ ہے نا خواب میں اس کو دیکھا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آنے والی ہے. اب صحابی کا یا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو اس کا خواب حجت نہیں ہوا کرتا، لیکن اگر صحابی نبی پاک کو خواب سنا دے اور نبی پاک اس پر مہر تصدیق ثبت کر دے تو وہ خواب پوری امت کے لیے حجت ہو جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے چند صحابہ کے جو الفاظ سنے تو یہ سن کر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ نے مجھے یہ بات کہی ہے، چند لوگوں نے یہ بات کہی ہے، وَلِہَٰذَا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے آخری ہفتے میں تلاش کیا کرو. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمیں ابھی بھی جو ہے اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے. آج کی رات ہے، پھر 27ویں رات ہے، پھر 29ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کہ پاک پروردگار کرم فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور شاہ صاحب اس میں جو خاص وظائف وغیرہ اس کے بارے میں بھی خاص آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیے اس میں یہ کہ حافظ صاحب کوشش یہ کریں کہ آپ کی سب سے پہلے جو قضا عمری ہے اس کو پورا کریں.
صحیح. اور اس کے بعد یہ کہ پہلا جو اسٹیپ ہے، اس سے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں بہت اچھا. اور آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں، ارادہ کریں کہ رب العالمین آئندہ جو کچھ ہو گیا میں وہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، جھک گیا ہوں، مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کسی کا حق کھایا ہے، حق تلفی کی ہے تو وہ پوری کرے. اور میں اپنی ملت کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو اس کو راضی کرو، اللہ. اگر تمہارا والد تم سے ناراض ہے تو اس کو اس رات راضی کرو. اور پھر اس کے بعد جب قضا عمری اور یہ دیگر سارے معاملات کر لیں تو پھر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں. سبحان. جتنا پڑھ سکتے ہیں طلوع صبح صادق تک ماشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم خصوصی کرم فرمائے گا. کیا بات ہے شاہ صاحب. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. علامہ سمر عباس صاحب، حضور لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں اور ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی رات واقعی شب قدر ہے؟ کیونکہ نشانیوں پر بھی میں نے کلام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، باقاعدہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں صبح فجر کے وقت کہ بھائی رات یہ کیفیت تھی اور یہ والی نشانی نظر آئی، یہ والا معاملہ. میں چاہوں گا آپ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب، یقیناً احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اقوال پاکان امت کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں. صحیح. اور ظاہر سی بات ہے، علماء نے اس بات کی بھی تصریح فرمائی ہے. جی. وہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو ہر نشانی نظر آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، صحیح. بلکہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے جب یہ شب قدر پر لکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو تقوی و طہارت والے ہوتے ہیں ان پر کشف کے ذریعے کچھ نہ کچھ واضح ہو جاتا ہے، ہر بندے کو نظر نہیں آتا. اس واسطے اپنے آپ کو یہ جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی میں ہم لے جاتے ہیں اس سے بچا کے بندگی والی زندگی میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے قلب کے اوپر ان چیزوں کا جو اظہار ہے وہ ہوتا رہے. اچھا، دوسری بات یہ رہی کہ احادیث میں بھی کیا نشانیاں موجود ہیں. تو میں پہلے ایک بات عرض کروں کہ کئی جب نشانیاں بیان کرتے ہیں تو بہت ساری نشانیاں اپنی طرف سے بھی داخل کر لیتے ہیں کہ یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، جبکہ بات وہ ہونی چاہیے جو کہیں نہ کہیں موجود ہو، اس کی کوئی دلیل ہو اور اس کو کسی نے بیان کیا ہو. صحیح. یہ حدیث شریف جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مسند امام احمد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 22,829. صحیح. حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جب پوچھا گیا شب قدر کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف کا آخری عشرہ اس کی طاق راتوں میں تم اس رات کو تلاش کرو. پہلے یہ بات ارشاد فرمائی. اس کے بعد فرمایا کہ جو اس رات میں ایمان و اخلاص سے قیام کرتا ہے اللہ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، پچھلے بھی معاف فرما دیتا ہے. بالکل صحیح. یہ دوسری بات ارشاد فرمائی. اور تیسری بات صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس کی کوئی علامات بھی ہیں؟ فرمایا اس کی علامات بھی ہیں. حضور ارشاد فرمائیے. پہلی جو وہاں نشانی بیان کی فرمایا کھلی شب ہوگی، دوسری فرمایا روشن شب ہوگی اور تیسری فرمایا صاف شب ہوگی. یہ تقریباً مترادف المعنی لفظ موجود ہیں. اور آگے جو ارشاد فرمایا اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی. پھر ارشاد فرمایا یہ معتدل رات ہوگی. اور یہ بس اوقات رات میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے نا، یا رات کے اندر بہت ہی سستی اور سکون، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، معتدل رہے گی. پھر فرمایا اس کے اندر چاند بھی بڑا کھلا کھلا تمہیں نظر آئے گا. اور پھر فرمایا اس رات کی ایک نشانی یہ ہے جو شیطان آسمانوں کی جانب جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو جو وہاں معمور فرشتہ ہے وہ درہ مارتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ گرا ہے، اور بعض حدیث میں کہ اس کو تارا مارا جاتا ہے. فرمایا اس رات میں نہ تارا مارا جاتا ہے شیطان کو نہ درہ، چونکہ اس رات میں شیطان پر بالکل پابندی ہوتی ہے کہ یہ ادھر کا سفر کر ہی نہیں سکتا ہے. ویسے تو یہ قید ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے جو شتونگڑے ہوتے ہیں اگر وہ بھی جانا چاہے تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر کیا جاتا ہے. تو کہا کہ اس رات کے اندر بالکل اس کی یہ پرواز سمجھو بند کر دی جاتی ہے، یہ جا ہی نہیں سکتا ہے. یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے. اور پھر فرمایا کہ جب سورج فجر کے وقت نکلتا ہے بغیر شعاع کے نکلتا ہے. حدیث میں دو اس کی نشانیاں بتائی گئی. فرمایا گویا کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یا پھر مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مثل تھالی کے ہوتا ہے، یعنی وہ ایک پلیٹ کی مانند بالکل گول، لیکن اس کے اندر وہ جو تلخی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا
وہ تیزی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتی. وہ بالکل سمجھیں کہ ایک میٹھے جیسے بلب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کو بندہ دیکھ نہیں سکتا اور جو ایچ ڈی ہوتا ہے اس میں بندہ آنکھ نہیں داخل کر سکتا, اور جو عام یہ جو ہمارے بلب ہوتے ہیں ان کو بندہ جب دیکھتا ہے انرجی سیور کے طور پر تو ان کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے, تو فرمایا اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی کہ بندہ دیکھ نہ سکے. یہ بھی اس رات کی ایک نشانی بیان کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ امام طبری نے ایک بات لکھی, وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں درخت بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا, وہ کہتے نہیں ہے, لیکن حقیقت کیا ہے ہم اللہ کی سپورٹ کرتے ہیں. علماء کا اختلاف ہے, سارانکوں پر ہے, لیکن کہتے ہیں کہ بعضوں کو یہ چیز بھی نظر آتی ہے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں اس رات میں گدھا نہیں بول سکتا, اور بعض کہتے ہیں اس رات میں جانوروں کو یوں ہوتا ہے. تو یہ مبالغہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نشانیاں نہیں ہیں, یہ ان کی شاید اپنی طرف سے بنائی گئی باتیں, اور اگر کہیں ہوں تو میں نے ابھی تک نہیں پڑھا, جو میں نے پڑھا تھا وہ میں نے عرض کر دیا. علماء اس کو مبالغہ بھی شمار کرتے ہیں, اور اگر کہیں ہو بھی صحیح تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تیسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرصہ دراز ہو گیا کہ میں کشتی بانی کرتا ہوں سمندر کے اندر, لیکن کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ رہتا ہے. سال میں ایک ایسے رات آتی ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. آپ نے فوراً کہا, کیا کہا؟ اس نے کہا جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. یہ تفسیر عزیزی کے اندر بھی بات موجود ہے اور تفسیر کبیر کے اندر بھی بات موجود ہے. تو انہوں نے کہا اب کی بار جب آئے نا تو خیال رکھنا, دھیان رکھنا, ذرا مجھے بتانا ہے. تو وہ رات جب آئی تو اس نے آ کر آپ کو بتایا حضرت آج کی رات ہے. آپ نے فرمایا یہی رات لیلۃ القدر ہے اور یہی برکت والی رات ہے, اس کی برکت سے سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیا گیا ہے. تو یہ باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی کئیوں کو نظر آ جاتا ہے. اور میں ناظرین کی آسانی و سہولت کے لیے ایک بات کروں جو آج کل کے تجربات اور مشاہدات سے واضح ہے. آپ العربیہ رپورٹ کو سرچ کریں, اس کے اوپر آپ نام لکھیں ماہر فلکیات جو عرب کا ہے جس کا نام خالد الضحاک ہے, آپ اس کی رپورٹ پڑھیں. وہ کہتا ہے جب سے میں ماہر فلکیات بنا ہوں, میری 20 سالہ یہ جو دور ہے اس کے اندر جب رمضان شریف آتا تھا تو میں اس پر ریسرچ کرتا تھا کہ آیا کہ رات میں یہ نشانیاں جو کہی گئی ہیں, رات کھلی ہوگی, شب کھلی ہوگی, ستارے یوں ہوں گے, چاند یوں ہوگا, صبح کا سورج نکلے گا, تو اس کی کیا رپورٹ ہے. وہ کہتا ہے 1-2 سالوں کے اندر میرا یہ تجربہ ناکام رہا ہے, ورنہ ہر رمضان کے اندر میں یہ رات دیکھتا ہوں جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یعنی کہ جدید ریسرچ کے مطابق بھی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نشانیاں بیان کی ہیں ان کی تصدیق و توثیق کی جا چکی ہے کہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. تو صوفیاء نے یہاں پر لکھا ہے, فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی نشانی, یہ ساری نشانیاں آپ دیکھیں اگر آپ کی آنکھ ہے تو آپ محسوس فرمائیں, لیکن سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا ایمان سلامت ہونا چاہیے, آپ کو ہر رات کے اندر جاگنا چاہیے, اور جس رات میں زیادہ ذوق آ جائے تو سمجھ لو آپ کی تار جڑ گئی ہے, یہ کسی اور وجہ سے نہیں جڑی, یہ رحمت کی وسعت کی وجہ سے تمہاری تار جڑ گئی ہے. تو اس رات مانگ لو جو مانگنا ہے, رب تمہیں ضرور عطا فرما دے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کمال گفتگو فرمائی ہے. قبلہ شاہ صاحب 4 منٹ ہمارے پاس مزید ہیں, میں چاہتا ہوں اس میں آپ کی برکتیں مزید حاصل کر لی جائیں. بعض آیات و روایات سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس رات مختلف فیصلے کیے جاتے ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ سورہ دخان میں اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ آیت فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ واضح طور پر قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے, اور اللہ کا ہر کام ہی حکمت والا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اس رات میں اکثر مفسرین, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں, یہ متفق علیہ فیصلہ ہے مفسرین کا, کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ جل مجدہ الکریم امت محمدیہ کے اور پوری دنیا کے جتنے بھی فیصلے ہیں, اللہ جل مجدہ الکریم اس رات میں وہ تمام کے تمام فیصلے فرماتا ہے. اس کے بعد اس رات میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک بہت بڑا فیصلہ فرمایا ہے. قرآن مجید الفرقان الحمید میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ قرآن کے نزول کا جو ذکر ہے بعض مقامات پر, تو وہاں پر قرآن پاک کے نزول کا کہیں پر نزلنا کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا اور کہیں پر انزلنا کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا. تو اس رات میں جو سب سے بڑا جو فیصلہ اللہ جل مجدہ الکریم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ انزلنا, یعنی کہ یک بارگی پورے کا پورا قرآن, اپنا پورے کا پورا کلام اللہ جل مجدہ الکریم نے لوح محفوظ پر اتار دیا. بہت خوب. یہ اللہ جل مجدہ الکریم کا سب سے بڑا اس رات کا فیصلہ ہے کہ اس کتاب میں
تمام کی تمام کائنات کے فیصلے موجود ہیں. بے شک. اور دوسری جگہ پر یعنی کہ قرآن میں دیگر مقامات پر یہ کہا گیا کہ نزلنا، کہیں انزلنا کا اور کہیں نزلنا کا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی واضح کر دوں کہ نزلنا سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے موقع کے مطابق قرآن مجید و فرقان الحمید کو جو نازل کیا گیا وہ نزلنا سے مراد تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا ہے. اور اللہ جل مجد الکریم نے اس رات میں جو فیصلے کیے ان فیصلوں میں بعض صوفیہ نے یہ لکھا کہ ایک فیصلہ اللہ جل مجد الکریم نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمانی ہے ان کے لیے بھی اللہ جل مجد الکریم نے فیصلہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس شب قدر کو تلاش کر لیں گے. تو میں اپنے سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس رات میں اللہ جل مجد الکریم فیصلے فرماتا ہے. اگر اس رات میں میری ملت کا نوجوان مسجد میں بیٹھا ہے یا میری کوئی بہن مصلی پر بیٹھی ہے یا میری کوئی بہن بچی جو ہے وہ قرآن پاک کھول کر بیٹھی ہے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی میری جانب سے بھی ان تمام کو بہت مبارک ہو کہ جو اس رات کی تلاش میں سرگرم عمل ہے اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ مبارک رات انہیں نصیب ہو جائے. یقیناً جو بندے کی چاہت ہوتی ہے اور جیسا بندہ اپنے رب سے امید وابستہ کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. تو ہمیں اپنے رب سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اس سے بخشش کی طلب رکھنی چاہیے. اور یقیناً وہی بخشنے والا ہے، وہی معاف فرمانے والا ہے اور وہی حقیقی مدد فرمانے والا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے بالخصوص اپنے محبوب دانہ غیوب سرور کونین شافع محشر تاجدار کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے صدقے جو پروردگار نے ہی عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی اور ہمارے گھر بار اہل خانہ کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے.